بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور ان کے ایمان کا سفر۔ حضرت ابو سفیان اسلام کے ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید مخالفین میں شمار ہوتے تھے، لیکن فتح مکہ کے وقت ان کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہوا۔ یہ کہانی ان کے ایمان لانے کے سفر اور اسلام میں ان کی خدمات پر مشتمل ہے۔ قریش کے معزز سردار حضرت ابو سفیان کا اصل نام صخر بن حرب تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں قریش کے معزز سرداروں میں شامل تھے۔ اپنے وقار اور سیاسی تدبر کی وجہ سے وہ قریش کے معاملات میں ایک اہم مقام رکھتے تھے۔ ابو سفیان ایک مالدار اور بااثر شخص تھے اور قریش کے قبائلی نظام میں ان کا کردار بے حد اہم تھا۔ ان کے خاندان کو مکہ کے دوسرے اہم خاندانوں کے برابر عزت دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو ابو سفیان اور دیگر قریشی سرداروں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ ابو سفیان نے اسلام کے خلاف متعدد اقدامات کیے۔ بدر، احد اور خندق جیسی جنگوں میں وہ قریش کے لشکر کی قیادت کرتے رہے۔ جنگ بدر میں قریش کی شکست نے ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف مزید بغض پیدا کر دیا۔ جنگ احد میں انہوں نے مسلمانوں پر فتح حاصل کی اور اس کے بعد اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ جنگ خندق اور حدیبیہ کا معاہدہ۔ جنگ خندق کے موقع پر ابو سفیان نے مختلف قبائل کو متحد کیا اور مدینہ پر حملہ کیا، لیکن مسلمانوں کی حکمت عملی اور اللہ کی مدد سے یہ حملہ ناکام رہا۔ اس شکست نے ابو سفیان کو اندرونی طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ حدیبیہ کے معاہدے کے دوران بھی ابو سفیان نے اپنی سیاسی مہارت سے قریش کے مفادات کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کی حقیقت کو سمجھنے لگے۔ فتح مکہ کا موقع۔ اللہ کے فضل سے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کی اہلیہ حضرت ہند بھی اسلام کی شدید مخالف تھیں، لیکن حالات نے ان کے دلوں کو بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت ابو سفیان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دیا اور فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے۔ یہ عظیم اعلان ابو سفیان کے دل پر گہرا اثر ڈالنے کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر کا مظاہرہ قریش کے لیے حیران کن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اہل مکہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ سب دیکھ کر ابو سفیان کا دل نرم ہو گیا۔ قبول اسلام۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا اسلام لانا ایک تاریخی واقعہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عفو درگزر سے بہت متاثر ہوئے۔ ابو سفیان نے اپنی اہلیہ حضرت ہند کے ساتھ مل کر اسلام قبول کیا، جنہوں نے بھی اپنی ماضی کی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ ان کا قبول اسلام اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی ہدایت جس کے لیے مقدر ہو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسلام میں خدمت۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان نے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ جنگ حنین اور طائف کی مہمات میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ ان کی قیادت اور بہادری مسلمانوں کے لیے تقویت کا باعث بنی۔
فتح مکہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت معاویہ بھی اسلام کے بڑے سپہ سالار بنے اور بعد میں اموی خلافت کے بانی کے طور پر جانے گئے۔ حضرت ابو سفیان کا کردار۔ حضرت ابو سفیان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی اسلام کے خلاف تھا بعد میں دین کے لیے خدمات انجام دینے والا بن گیا۔ ان کی زندگی سے ہمیں عفو درگزر، حق کی تلاش اور ثابت قدمی کا درس ملتا ہے۔ حضرت ابو سفیان کے ایمان کی مضبوطی اور ان کے خاندان کی خدمات نے اسلامی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اختتام۔ حضرت ابو سفیان کا ایمان لانے کا سفر اسلام کی سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی واضح دلیل ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت بندے کے لیے دروازے کھولے رکھتی ہے، بس دل میں طلب اور نیت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو سفیان کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جو ہمیں ایمان اور قربانی کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ یہ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔